اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب التفسیر، حدیث نمبر 4484، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہماری اس خدمت کو قبول فرما کہ تو خوب سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ قواعد کا واحد قاعدہ آتا ہے، اور عورتوں کے بارے میں جب لفظ قواعد بولتے ہیں تو اس کا واحد قائد آتا ہے۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے، ان سے عبداللہ بن محمد بن ابی بکر نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھتے نہیں ہو کہ جب تمہاری قوم قریش نے کعبے کی تعمیر کی تو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے اسے کم کر دیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر آپ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق پھر سے کعبے کی تعمیر کیوں نہیں کروا دیتے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم ابھی نئی کفر سے نکلی نہ ہوتی تو میں ایسا ہی کرتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جب کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو رکنوں کو جو حتیم کے قریب ہیں طواف کے وقت اسی لیے چھوڑا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کے مطابق مکمل نہیں کی تھی۔ حدیث نمبر 4485، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد، کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عثمان بن عمر نے بیان کیا، انہیں علی بن مبارک نے خبر دی، انہیں یحییٰ بن ابی کثیر نے، انہیں ابو سلمہ نے کہ ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اہل کتاب یہودی تورات کو خود عبرانی زبان میں پڑھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے اس کی تفسیر عربی میں کرتے ہیں۔ اس پر آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تم تکذیب کرو، بلکہ یہ کہا کرو آمنا باللہ وما انزل الینا، نازل کی گئی ہے، یعنی ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہماری طرف۔ حدیث نمبر 4486، اردو ترجمہ۔ فرمان الہی ہے، یعنی بہت جلد بیوقوف لوگ کہنے لگے کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ ہی کے لیے سب مشرق و مغرب ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا میں نے زہیر سے سنا، انہوں نے ابو اسحاق سے، اور انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 16 یا 17 مہینے تک نماز پڑھی، لیکن آپ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ یعنی کعبہ ہو جائے۔ آخر ایک دن اللہ کے حکم سے آپ نے عصر کی نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی پڑھی۔ جن صحابہ نے یہ نماز آپ کے ساتھ پڑھی تھی ان میں سے ایک صحابی مدینے کی ایک مسجد کے قریب سے گزرے، اس مسجد میں لوگ رکوع میں تھے، انہوں نے اس پر کہا کہ میں اللہ کا نام لے کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تمام نمازی اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ جو لوگ کعبے کے قبلہ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے ان کے متعلق ہم کیا کہیں؟ ان کی نمازیں قبول ہوئیں یا نہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ ایسا نہیں کہ تمہاری عبادت کو ضائع کرے، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بہت بڑا مہربان اور بڑا رحیم ہے۔
حدیث نمبر 4487 اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط یعنی امت عادل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں۔ ہم سے یوسف بن راشد نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر اور ابو اسامہ نے بیان کیا۔ حدیث کے الفاظ جریر کی روایت کے مطابق ہیں، ان سے اعمش نے، ان سے ابو صالح نے اور ابو اسامہ نے بیان کیا، یعنی اعمش کے واسطے سے کی، ہم سے ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ عرض کریں گے لبیک و سعدیک یا رب۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا، کیا انہوں نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا تھا؟ وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے ہاں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نوح علیہ السلام سے کہ آپ کے حق میں کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے؟ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے حق میں گواہی دے گی کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور رسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے سچی گواہی دی ہے۔ یہی مراد ہے اللہ کے اس ارشاد سے کہ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہی دو اور رسول تمہارے لیے گواہی دیں۔ آیت میں لفظ وسط کے معنی عادل، منصف، بہتر کے ہیں۔ حدیث نمبر 4488 اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جس قبلے پر آپ اب تک تھے اسے تو ہم نے اسی لیے رکھا تھا کہ ہم جان لیں رسول کی اتباع کرنے والے کو الٹے پاؤں واپس چلے جانے والوں میں سے۔ یہ حکم بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے راہ دکھا دی ہے، اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع ہو جانے دے تمہارے ایمان یعنی پہلی نمازوں کو، اور اللہ تو لوگوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے عبداللہ بن دینار نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے کہ آپ نماز میں کعبے کی طرف منہ کریں، لہٰذا آپ لوگ بھی کعبے کی طرف رخ کر لیں۔ سب نمازی اسی وقت کعبے کی طرف پھر گئے۔ حدیث نمبر 4489 اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے دیکھ لیا آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، سو ہم آپ کو ضرور پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جسے آپ چاہتے ہیں۔ آخر آیت اما تعملون تک۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے سوا ان صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی تھی اور کوئی اب زندہ نہیں رہا۔ حدیث نمبر 4490 اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی اور اگر آپ ان لوگوں کے سامنے جنہیں کتاب مل چکی ہے ساری ہی دلیلیں لے آئیں جب بھی یہ آپ کے قبلے کی طرف منہ نہ کریں گے۔ آخر آیت انکا اذا لمن الظالمین تک۔ ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک صاحب وہاں آئے اور کہا کہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے کہ نماز میں کعبے کی طرف منہ کریں، پس آپ لوگ بھی اب کعبے کی طرف رخ کر لیں۔ راوی نے بیان کیا کہ لوگوں کا منہ اس وقت شام یعنی بیت المقدس کی طرف تھا، اسی وقت لوگ کعبے کی طرف پھر گئے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التفسیر کی حدیث نمبر 4484 سے
4490 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔